حجر اسود وہ جنتی پتھر جو کعبہ شریف کے کونے میں لگا ہوا ہے کہ جسے تمام حاجی بوسہ دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں وہ پتھر چوری ہو گیا تھا؟ تاریخ انسانی کے سینے میں کچھ ایسے زخم دفن ہیں کہ جنہیں یاد کر کے آج روح کانپ جاتی ہے۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا تھا کہ جس نے پوری اسلامی سلطنت کی بنیادیں ہلا دی تھی۔ یہ کہانی ہے اس جنتی پتھر کی کہ جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک ایسا وقت بھی تھا جب 22 سالوں تک خانہ کعبہ اس مبارک پتھر سے خالی رہا؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سا بدبخت گروہ تھا جس نے جنت کے اس تحفے کو اکھاڑ کر مکہ میں خون کی ندیاں بہا دی تھی؟ آج ہم تاریخ کے ان پنوں کو پلٹیں گے اور جانیں گے اس بلیک ڈے کی حقیقت جب کعبہ شریف سے حجر اسود کی چوری ہوئی تھی۔ یہ واقعہ ہے 317 ہجری کا، جسے عیسوی کیلنڈر کے مطابق 930 عیسوی کہا جاتا ہے۔ اس وقت بغداد میں عباسی خلیفہ المقتدر کی حکومت تھی، لیکن عرب کے ایک حصے میں ایک نیا اور خطرناک فرقہ سر اٹھا رہا تھا جسے کراماتی فرقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا سردار تھا ابو طاہر الجنابی، ایک ایسا ظالم اور گمراہ شخص کہ جس نے مذہب کے نام پر دہشت گردی کی انتہا پار کر دی تھی۔ ابو طاہر کا ماننا تھا کہ حج ایک وہم ہے اور خانہ کعبہ کی زیارت محض ایک رسم۔ اس کے دل میں اسلام کی مقدس مقامات کے لیے کوئی احترام نہیں تھا، بلکہ وہ انہیں تباہ کرنا چاہتا تھا۔ حج کا مہینہ قریب تھا اور ہزاروں حاجی مکہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ابو طاہر نے ایک خوفناک سازش رچی۔ اس نے اپنے ہزاروں گھڑ سواروں اور جنگجوؤں کے ساتھ مکہ پر اس وقت حملہ کیا جب حاجی طواف میں مشغول تھے۔ تاریخوں میں لکھا ہے یہ وہ منظر تھا جو قیامت سے کم نہیں تھا۔ ابو طاہر کعبہ کے شہن میں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر داخل ہوا اور چلا کر کے کہا، اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے اور میں انہیں ہلاک کروں گا۔ اس کے لشکر نے تلواریں نکال لی اور نہتے حاجیوں کو قتل عام شروع کر دیا۔ مکہ کی گلیاں جو لبیک کی صداؤں سے گونجتی تھیں، اب وہاں سسکیاں اور چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کراماتی جنگجو حاجیوں کو طواف کرتے ہوئے قتل کر رہے تھے۔ حد تو یہ ہوئی کہ انہوں نے تقریباً 30,000 مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ بہت سی لاشیں جو مقدس کنویں زمزم میں پھینک دی گئیں تاکہ اس کا پانی ناپاک ہو جائے۔ ابو طاہر نے کعبہ کے غلاف کو پھاڑ دیا اور حاجیوں کا مذاق اڑاتے ہوئے آیتیں پڑھنے لگا، لیکن اس کا سب سے بڑا اور گھناؤنا گناہ ابھی باقی تھا۔ ابو طاہر نے حکم دیا کہ حجر اسود کو اکھاڑ دیا جائے۔ روایت ہے کہ اس نے خود اپنی گدا سے اس جنتی پتھر پر ضرب لگائی۔ اس کے سپاہی بھاری اوزاروں اور ہتھوڑوں کے ساتھ آگے بڑھے اور بڑی بے رحمی سے کعبہ کے کونے سے اس پتھر کو اکھاڑ دیا گیا۔ پتھر اکھڑتے ہی کعبہ کی دیوار سے ایک عجیب سی آواز نکلی، لیکن ان ظالموں کے دل پتھر ہو چکے تھے۔ ابو طاہر اس پتھر کو اپنے ساتھ بحرین لے گیا جو اس وقت کراماتیوں کا مرکز تھا۔
उसने सोचा था کہ اگر وہ حجر اسود کو اپنے شہر لے جائے گا تو حاجی مکہ جانے کے بجائے اس کے بنائے ہوئے محل کی طرف آئیں گے، لیکن وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا یہ پتھر جنت کی نشانی ہے، کوئی معمولی چٹان نہیں۔ اگلے 22 سالوں تک پوری اسلامی دنیا صدمے میں رہی، کعبہ کا وہ کونا ویران ہو چکا تھا۔ خلیفہ نے ابو طاہر کو بڑی رقم کی پیشکش کی تاکہ وہ پتھر واپس کر دے، لیکن وہ غرور میں اندھا ہو چکا تھا۔ وہ حجر اسود پر بیٹھتا اور لوگوں کا مذاق اڑاتا، لیکن قدرت کا قانون اٹل ہے۔ کہا جاتا ہے جن اونٹوں پر لاد کر وہ حجر اسود کو لے گیا تھا وہ راستے میں ہی ہلاک ہو گئے، اور کراماتیوں پر ایسی بیماریاں مسلط ہوئی کہ ان کے جسم گلنے لگے۔ خود ابو طاہر ایک ایسی بیماری کا شکار ہوا کہ اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اس کے گوشت کو کیڑے کھانے لگے۔ تقریباً 2 دہائیوں کے بعد جب کراماتی سلطنت کمزور ہونے لگی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پتھر کو واپس کر دیا جائے، لیکن یہاں ایک اور بڑی مشکل پیش آئی۔ لوگوں کو شک تھا کیا واپس کیا گیا پتھر واقعی اصل حجر اسود ہے یا کوئی نقلی پتھر۔ اس وقت کے علماء اور محققین اکٹھے ہوئے۔ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے حجر اسود کی اصلیت کو پرکھنے کے لیے ایک فائر ٹیسٹ کیا گیا۔ مسلمانوں کو یقین تھا کہ جنت سے آئی ہوئی چیز دنیا کی آگ سے متاثر نہیں ہو سکتی۔ جب اس پتھر کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا تو معجزہ ہوا، پتھر آگ کے بیچ رہا لیکن وہ گرم نہیں ہوا۔ جب اسے آگ سے نکالا گیا تو وہ ٹھنڈا تھا۔ اتنا ہی نہیں، جب اسے پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوبا نہیں بلکہ پانی کی سطح پر تیرنے لگا۔ یہ دیکھ کر کے وہاں موجود لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور سب پکار کر کے کہنے لگے یہی ہمارا جنتی پتھر ہے۔ 339 ہجری میں حجر اسود کو دوبارہ خانہ کعبہ کے اسی مقام پر نصب کیا گیا، لیکن افسوس ابو طاہر اور اس کے ظالموں نے اسے اکھاڑتے وقت اور لے جاتے وقت اس کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آج جو پتھر ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ثابت چٹان نہیں ہے بلکہ وہ 8 چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں جنہیں ایک خاص مادے سے جوڑا گیا ہے اور چاندی کے ایک خوبصورت فریم میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اس واقعے کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہے۔ جو لوگ مقدس چیزوں کی بے ادبی کرتے ہیں ان کا انجام عبرت ناک ہوتا ہے۔ آج بھی جب ہم حجر اسود کو چومتے ہیں تو ہمیں وہ 22 سال یاد آنے چاہیے جب امت مسلمہ نے اس عظیم نعمت کو کھو دیا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت جان سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آج مکہ کی وہ زمین پر امن ہے، لیکن تاریخ کے یہ پنے ہمیں سبق دیتے رہیں گے کہ ہم کو مٹانے کی کوشش کرنے والے خود مٹ جاتے ہیں مگر حق کی نشانیاں قیامت تک باقی رہتی ہیں۔ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ جنت سے زمین تک کا وہ رابطہ ہے جو ہر مومن کے دل کو سکون دیتا ہے۔ اس کی چمک اور اس کی تاثیر آج بھی ویسی ہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک ایسی ہی رہے گی۔ لیکن میرے پیارے دوستو، کیا آپ اس سے پہلے اس بات کو جانتے تھے؟ تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔